سامعین گرامی، ہر انسان عزت کا طالب ہوتا ہے، عزت دار بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اور ہر ایک انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جہاں جاؤں، جہاں بیٹھوں، لوگ میری عزت کریں، مجھے عزت کے ساتھ بلائیں۔ انسان کو 3 چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے: اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اور اپنی عزت سے۔ اور پھر ان 3 چیزوں میں سے بھی انسان کو اپنی عزت سب سے پیاری ہوتی ہے۔ بسا اوقات اپنی عزت بچانے کے لیے اپنا مال سارے کا سارا قربان کر دیتا ہے، جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے، میری عزت بچ جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا جب عزت ہی باقی نہ بچی؟ تو انسان اپنی عزت اور مال کے مقابلے میں اپنی عزت کو ترجیح دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو اولاد کی قربانی بھی دے دیتا ہے کہ میری عزت محفوظ ہو جائے، میری عزت بچ جائے۔ اور واقعتاً ایک مسلمان کا عزت دار ہونا یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک مسلمان کا اپنی عزت کو محفوظ رکھنا اور غیرت مند ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری امر ہے۔ جس کی معاشرے کے اندر عزت ہی نہ ہو، جو بندہ اپنی بے غیرتی میں مشہور ہو جائے، اس کے اندر اسلام اور ایمان کا جو معیار ہے نا، وہ کمزور درجے پہ چلا جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام اور ایمان تو انسان کو غیرت مند اور عزت دار بناتا ہے، اور عزت کو محفوظ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عزت کی بات سننے سے پہلے ایک مسلمان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہ ایمان ہمارا یہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہی وہ واحد ہستی اور ذات ہے کہ جو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ اللہ خالق و مالک عزت عطا کر دیتا ہے، اور جو اس خالق کی نافرمانیاں کرتا ہے وہ خالق اسے ذلتوں کا شکار بھی کر دیتا ہے۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تک اللہ نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، جب تک اللہ نے آپ کی عزت کو محفوظ کر رکھا ہے، دنیا والے لاکھ سازشیں کر لیں، لاکھ چالیں ہیلے چلا لیں، لیکن کبھی بھی آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ نے آپ کی عزت کو محفوظ رکھا ہے تب تک آپ کی عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور جس بندے کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، جس بندے کی ذلت اللہ لوگوں کے سامنے لانا چاہے، جس بندے کو اللہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہے، وہ لاکھوں روپے بھی خرچ کر لے، پیسے کی قربانی دے دے، اولاد کی قربانی دے دے، اپنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں وہ اپنی عزت کو بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کے امر اور حکم کو ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر اس بندے کی کیسی عزت، جس نے نہ اللہ کی عزت کی، جس نے نہ اللہ کے فرمان کی عزت کی، اور جس نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو ملحوظ خاطر رکھا، اور جس نے قرآن و سنت کو پس پش ڈالا۔ پھر اللہ ایسے بندے کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وہ آج اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اسے رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر کے اٹھائیں گے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہوگی، بہت بڑی ناکامی اور نامرادی اور خسارہ اور گھاٹا ہوگا
کہ جب انسان تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم کی طرف چلا جائے گا، اللہ ہمیں اس جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کن لوگوں کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو عزت دے گا۔ اگر عزت دار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اپنی عزت کو معاشرے کے اندر بڑھانا چاہتے ہیں، اور دو باتیں، ایک تو ہے کہ عزت آپ کی معاشرے کے اندر ہے، دوسرا یہ کہ آپ کی عزت اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے۔ یہ بہت بڑی بات۔ معاشرے کے اندر جو عزت ہو لیکن اللہ کے ہاں آپ کی عزت نہ ہو تو یہ یاد رکھو یہ آپ کی عزت نہیں ہے، لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو آپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے مطلب سے کرتا ہے، جو آپ کی عزت کرتا ہے اسے آپ سے کوئی لالچ ہے، کوئی امید ہے، کوئی مطلب اور مقصد ہے۔ جو اللہ کے فرمانات کو پس پش ڈال دیتا ہے، ساری دنیا بھی اس کی عزت کرتی رہے، وہ بندہ کبھی بھی عزت دار نہیں بن سکتا۔ اسے مطلب نکالنے والے جب مطلب نکال لیتے ہیں پھر وہی اسے ذلیل کرنے پر اتر آتے ہیں۔ وہ جھوٹی عزت ہے جس بندے کا مقام اللہ کی نظروں میں نہیں ہے، جو اللہ کے ہاں معزز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر لاکھوں لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، وہ نام کی عزت ہے، جھوٹی عزت ہے۔ حقیقی عزت اور حقیقی جو معیار اور مقام ہے وہ اللہ کی نظروں میں ہے، اور جو بندہ اللہ کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اللہ کی نظروں میں ایک بندہ معزز بن جائے، اس سے بڑھ کے کیا مقام؟ دنیا والے آپ کو پس پش ڈال دیں، دنیا والے آپ کا حال تک نہ پوچھیں، دنیا والے آپ کو بے نام کر دیں، آپ کا پتہ تک لینے کے لیے نہ آئیں، آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیں، کوئی آپ کی عزت نہ کرے، آپ کے ساتھ سیدھے منہ سے بات نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ اللہ کے ہاں معزز ہیں، تو پھر کبھی بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کے ہاں معزز ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اپنے اعمال سے۔ ہر انسان اپنے اعمال کو جانتا ہے، ہر انسان اپنا اندر جانتا ہے، اپنی تنہائی جانتا ہے، اور اپنے اعمال کا کردار اور سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ اگر تو اس کے اعمال اسے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہو رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کا معزز ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور بے دھڑک بلا جھجک، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، نہ رب کا حیا، نہ رسول کا حیا، نہ پیغمبر کی باتوں کا حیا، بے دھڑک نافرمانیاں کر رہا ہے، دھوکہ اور فریب اور ڈاکہ اور چوری، رشوت، بغض، حسد، سارے گناہوں کا ارتکاب کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی معزز نہیں بن سکتا۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کی ذات ہے جو عزت دے سکتی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں فرما دیا اور بتا دیا کہ لوگوں جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ خواہش اچھی خواہش ہے کہ انسان عزت دار ہو، اللہ اسے مقام دے اور وہ اللہ کی نظروں میں معزز بن جائے، یہ خواہش ایک نیک خواہش ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ عزت چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگے اور میرے در پہ آئے، در در پہ ٹھوکریں کھانے سے کبھی بھی عزت دار نہیں بن سکتے۔ تمہیں جھکنا پڑے گا، تمہیں مانگنا پڑے گا، تمہیں خوشامدی کرنی پڑے گی، تمہیں چاپلوسیاں کرنی پڑیں گی، تمہیں عہدے اور منصب کے لیے رشوتیں دینی پڑیں گی، لوگوں کے گھٹنے پکڑنے پڑیں گے، قدموں میں گرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں سے تمہیں استغنا دینے کے لیے، تمہیں لاپرواہ اور بے پرواہ کرنے کے لیے اللہ نے دو لفظ تمہارے سامنے رکھ دیے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ لوگوں چھوڑ دو سب در، ایک در پہ آ جاؤ، تمہاری عزت بھی میں محفوظ رکھوں گا، تمہارا ایمان بھی میں محفوظ رکھوں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان اپنی عزت کمانے کے لیے پیسے کا استعمال کر رہا ہے، اپنی عزت کمانے کے لیے تعلقات کا استعمال کر رہا ہے، اور تعلقات بھی کن کے؟ اللہ کی مخلوق کے، اللہ کے نہیں۔ آج ہم بڑے تعلقات استعمال کرتے ہیں کہ میری عزت بن جائے، لیکن اگر ہم اللہ کا تعلق استعمال کریں، اللہ کے ساتھ تعلق اپنائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے جو عزت آئے گی نا، اس عزت کو کوئی ٹھکرا بھی نہیں سکتا، اور وہ جو مقام ہے وہ مقام سب سے بڑھ کے ہے۔
کون بندہ ہوتا ہے عزت دار اور کس کو اللہ عزت دیتے ہیں؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نواز دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ دریائے گزرگاہ سے جا رہے تھے، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین حاذہ الامہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ بھی ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت عمر اچانک اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنے موزوں کو اتارا، اپنے کندھوں پہ رکھ لیا اور ننگے پاؤں چلنا شروع ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، کہا اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران اور خلیفہ ننگے پاؤں چل رہا ہے اور اپنے موزوں کو اپنے ہی کندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ کہا اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا؟ تو حضرت عمر کا جواب سننے والا تھا، کہا اے ابو عبیدہ جواب کیا دیا؟ انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ یہ بات یاد رکھ کہ اسلام سے پہلے ہم بڑے حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ آج اگر میں امیر المومنین ہوں، آج اگر میں اس حالت میں چل رہا ہوں تو اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے۔ تو اسلام لوگوں کو عزت دیتا ہے، اسلام لوگوں کو عزت دار بناتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس کے اندر عزت کو محفوظ رکھنے کے وہ اسباب اور ذرائع ہوں جو اسلام میں ہیں۔ اسلام نے عورت کی عزت کو، بیٹی کی عزت کو، بہن کی عزت کو، اسلام نے اپنے بھائی کی عزت کو، والد کی عزت کو، رشتہ دار کی عزت کو، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے آرڈر اور احکامات جاری کیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کتنی اعلیٰ قسم کی بات ہے اور کتنے ہی لڑائی اور جھگڑوں سے دور کرنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی مسلمان کے گناہ پر، عیب پر پردہ ڈال دیا، اللہ اس بندے کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی کا عیب پتہ چل گیا ہے، کسی کا نقص پتہ چل گیا ہے، کسی کی کمی اور کوتاہی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے، تو آپ اسے لوگوں میں مشہور کرتے پھریں، آپ لوگوں میں بیان کرتے پھرے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کو اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے کہ اس پر پردہ پوشی ڈالو، اسے سمجھا دو، اس کی اصلاح کر دو، تنہائی میں اکیلے اس کو بتاؤ بھائی تم نے یہ غلط کیا ہے۔ غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دے۔ تو عزت دار شخص عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے نا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے۔ اور فرمایا جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کی عزت کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے معافی مانگ لی تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اگر میں نے جا کے اس سے معذرت کر لی، بھئی غلطی اس کی ہے، پہل اس نے کی تھی، لڑا وہ ہے، جھگڑا وہ ہے، کوتاہی اس کی ہے، معافی میں کیوں مانگوں؟ تم اس لیے مانگو کیونکہ اللہ کے نبی نے معافی مانگنے پر اجر بیان کیا۔ تم اس لیے معافی مانگو کہ معافی مانگنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تم اس لیے معافی مانگو کہ معافی مانگنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے، اور معافی مانگنے والے کے اندر اللہ صبر پیدا فرماتے ہیں، اور معافی مانگنے والے کی عزت میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے معافی مانگ لی، اگر لڑائی اور جھگڑے کے بعد میں جا کے اس کے سامنے جھک گیا تو میرا سٹیٹس اور میرا معیار کم پڑ جائے گا، غلطی مجھ پہ آ جائے گی، لوگ مجھے برا سمجھیں گے، لوگ مجھے مجبور سمجھیں گے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، کوئی مجبور کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، کوئی عزت میں کمی اور کوتاہی والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی ایک ایک بات سچی ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا
کہ لڑائی کرنے کے بعد یا جھگڑا ہو جانے کے بعد جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو عزت بڑھتی ہے نا، لوگ نہیں عزت کر رہے، لوگ اگر عزت نہیں کرتے، لوگ اسے برا بھی سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور اصل بات بھی یہی ہے اور اصل عزت بھی یہی ہے کہ انسان کا اللہ کے ہاں مقام ہو۔ بڑے ہی گمنام شخص ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، جن کا کوئی اشتہاروں پہ نام نہیں چھپتا اور جن کو دنیا جانتی نہیں ہے، جن کے کوئی نعرے نہیں لگتے، جن کے نام کا شور نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بے نام ہیں اور گمنام ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ہاں مقام بن جائے، اور اللہ کے ہاں مقام ایک تو یہ کہ انسان لوگوں کو معاف کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرے، تکبر، فخر، غرور نہیں کرنا، نہ اپنے مال پر، نہ اپنے حسن پر، نہ اپنی دولت پر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنی ذات پر، نہ اپنی طاقت پر۔ غرور، تکبر یہ انسان کا شیوہ ہی نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان نے کیا تھا تکبر، مسلمان تکبر نہیں کرتا، مسلمان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اور اس عاجزی کی وجہ سے پھر اللہ عزت میں اضافہ فرماتے۔ اور اسی طرح اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، ہم نے قبیلے بنائے، کنبے بنائے، برادریاں، ذاتیں، ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، وگرنہ اصل بات کنبے اور قبیلے اور برادری کی نہیں ہے، اصل بات اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر کی ہے، جس میں جتنا تقوی ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں معزز ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو یہ اللہ کا زیادہ معزز ہے، یہ بات نہیں کہ یہ امیر ہے، یہ جوان ہے، یہ طاقتور ہے، ہرگز یہ معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ نہ حسن و جمال کا معیار ہے، نہ طاقت اور زور کا معیار ہے، نہ پیسے اور دولت کا معیار ہے۔ اللہ کے ہاں اگر عزت کا کوئی معیار ہے تو وہ انسان کا تقوی اور انسان کا خلوص ہے۔ جتنا تقوی ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا من اکرم الناس عند اللہ، اللہ کے ہاں معزز کون ہے، اللہ کے ہاں عزت دار شخص کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بات آ کے تقوی پہ ختم ہو جاتی ہے، ہر بات دین اسلام کی جڑ ہے تقوی۔ پچھلے خطبے میں بھی تقوی کی بات ہوئی، اس سے پچھلے خطبے میں بھی تقوی کی بات ہوئی، تقوی کے موضوع پر الگ سے بڑے خطبات یہاں پڑھائے گئے، جمعے پڑھائے گئے، بات تقوی پہ آگے ختم ہو۔ دین اسلام کی ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، کہ اللہ کی یاد بس دل میں بیٹھ جائے، انسان اللہ کے ہاں اپنی عزت اور مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کنبے قبیلے، یہ روپیہ پیسہ، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ قبر میں جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ حسن رہے گا، نہ جوانی رہے گی، نہ اس کا طاقت اور زور رہے گا، اور نہ فخر اور غرور اور تکبر رہے گا، نہ اس کی اولاد اس کا ساتھ دے گی۔ ہر ایک نے اس کو اٹھانا ہے، قبر میں جا کے دفن کر کے آنا ہے۔ اس وقت بھی اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے جو اپنے دل میں ساتھ لے کے جائے گا۔ تو اصل بات تقوی کی ہے۔ عزت دار بننا چاہتے ہیں تو اپنا اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں اور لوگوں کو معاف کر دے، اور اسی طرح اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک اللباس، جس بندے نے اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا، اچھا لباس نہیں پہنتا، یعنی اچھے لباس سے مراد صاف ستھرا نہیں، اچھے لباس سے مراد قیمتی لباس نہیں پہنتا۔ ویسے تو لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ ایک مسلمان کی شان اور مقام ہے۔ قیمتی لباس نہیں پہنتا، مہنگا لباس نہیں پہنتا، حتیٰ کہ وہ اس لباس کو پہننے پر قادر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ لباس خرید سکتا ہے، مہنگا لباس زیب تن کر سکتا ہے، لیکن مہنگا لباس نہیں پہنتا، سستا لباس پہن لیتا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں
کل قیامت کے دن اسے اختیار دیں گے کہ جا جون سا جوڑا تو نے اہل ایمان میں سے کپڑے اور لباس پہننا ہے پہن لے۔ اللہ اسے اس وجہ سے قیامت والے دن لباس پہننے کا اختیار دیں گے، جا جو تجھے پسند ہے وہ پہن لے، اور وہ اہل ایمان کا لباس ہوگا، اور وہ جو پہن لے گا وہ ایمان والوں میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے مال، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنا غصہ کسی پر نافذ کرنے پر قادر ہے، من کظم غیظا، جس نے اپنے غصے کو پی لیا حتیٰ کہ وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا، وہ مار سکتا تھا، وہ بدلہ لے سکتا تھا، وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا، وہ جوابی کارروائی اور رد عمل دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے صبر کیا، خاموش رہا اور اللہ پر توکل کیا، کچھ نہیں ہوا، چلو یار اس نے مجھے مار دیا ہے، میری بے عزتی کر دی ہے، یہ مجھے تکلیف پہنچا دی ہے، وہ اس کا غلط فعل ہے، اب اس کے غلط فعل کے رد عمل میں تو غلط نہ کروں، میں تو صبر کروں، میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے اختیار دے گا، جا جنت کی حوروں میں سے جون سی حور چاہیے وہ لے لے، جنت کی نعمتوں میں سے اللہ جنت کی نعمتوں میں اسے اختیار دے دے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر غصہ نکال سکتا تھا، لیکن اس نے غصہ نکالا نہیں، اس نے مارا نہیں، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ نظر دوڑائیں، اگر انسان ان چیزوں کو چھوڑ دینا تو دن بدن انسان کی عزت میں کمی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی نے مارا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ بدلہ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ بدلے میں اور زیادتی کراتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ آپ بدلے میں کسی پر اور جا کے ظلم کراتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ اسی طرح جتنے بھی کام ہیں، اگر انسان معاف نہیں کرتا، اپنی لڑائی اور جھگڑے کو اور بغض اور حسد کو قائم رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ دوریاں پیدا ہوں گی، آہستہ آہستہ اور اختلاف پیدا ہوں گے، اور پھر آپ کو کوئی اچھا نہیں کہے گا، آپ اپنی عزت میں خود کمی کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے وہ دسیوں لوگوں کے سامنے آپ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرے گا، جس کے ساتھ آپ کا بغض ہے وہ جگہ جگہ بیٹھ کے آپ کی غیبت اور چغلی کرے گا۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ صلح کر لیں اور معاف کر دیں۔ انسان اپنی عزت کو خود کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عزت پر خود حملہ کرواتا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات سامنے ہوں تو انسان کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور دوسری بات کہ انسان عاجزی اختیار کر لے اور انسان جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یہ تو تھی کہ دنیا کے اندر اللہ بندے کو عزت دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو عزت دار بناتا ہے، کچھ سبب اور کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بعض مخصوص بندوں کو عزتوں سے نوازے گا، اور اس وقت جو عزت ہے نا، وہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ جنت پکی ہے۔ اس وقت جس کو عزت ملے گی وہ جنتی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قیامت کے دن جب سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، رؤوس الخلائق تمام مخلوقات کے سامنے، اللہ اپنے بعض بندوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے انہیں عزتوں سے نوازیں گے، انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، انہیں اچھے لباس پہنائیں گے، انہیں معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اللہ ان کو اعلیٰ رتبہ اور مقام دیں گے۔ وہ کون سے بندے ہوں گے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ آج کے دور کے اندر، اس مصروفیت کے دور کے اندر، ہر بندہ اپنے کام کے اندر مشغول ہے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی ٹائم اور وقت نکال کے آ کے اذان پڑھتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے لمبے قد کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے جو اذان دینے والے ہیں، جو مسجد میں آ کے اذان پڑھتا ہے، جو اس مصروفیت کے دور کے اندر بھی، اس بھاگم اور دھکم پیل میں اور اس مشغولیت میں آ کے اللہ کے در پہ آ کے اللہ کی نماز اور عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے اور منادی کرتا ہے،
اور اذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اللہ بہت بڑا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ۔ جو اذان پڑھنے والا ہے اللہ کل قیامت کے دن اسے قد کے اعتبار سے سب سے بڑا کر دیں گے، لمبی لمبی گردنیں ہوں گی، اونچے نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں جو اذان دیا کرتے تھے، جو مسجد میں آ کے نماز سے پہلے دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی دعوت ہے، یہ بہت بڑی پکار ہے۔ اذان کے کلمات اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے اللہ کی تکبیر پر، اللہ کی بڑائی پر اور اپنے ایمان کا اقرار پر اور لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینے پر مبنی کلمات ہیں، جن کلمات کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، اذان سن کے مسلمان مسجد میں آ جاتا ہے۔ اذان وہ خیر کے کلمات ہیں کہ جو بندہ ادا کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اسے عزتوں سے نوازیں گے۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے وہ جو اونچا آدمی ہے وہ اذان دینے والا ہے، جو اللہ کے در پہ آ کے ہم سے پہلے آ کے مسجد میں ہمیں بلایا کرتا تھا، اذانیں دیا کرتا تھا۔ اس لیے اگر کل قیامت کے دن آپ عزت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ مسجد میں وقت پہ آئیں اور اذان دیا کریں۔ اور اذان دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، تو اس لیے اذان دینے کی پابندی کریں، اذان پڑھا کریں۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے، اس مصروفیت نے اور اس مشغولیت نے ہمیں اس قدر بے پرواہ کر دیا ہے، اذان تو دور کی بات، نماز کے وقت پہ بھی ہمیں پہنچا نہیں جاتا، نماز کے وقت پہ بھی ہم سے پہنچا نہیں جاتا، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگلی نماز پڑھ لیں گے، ایک رہ گئی ہے۔ اور مسلمان کا یہ حال ہے، پوچھا جائے کتنی پڑھی ہیں جی نمازیں؟ آج 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں۔ اور پھر یہ 2 نمازیں پڑھنے والا، 3 نمازیں پڑھنے والا اس انداز سے جواب دے گا شاید کہ اس نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا ہے کہ جی میں نے تو آج 2 پڑھ لی ہیں، میں پہلے 1 بھی نہیں پڑھتا، میں نے آج 3 پڑھ لی ہیں۔ بھائی اگر آپ 3 پڑھتے ہیں یا 5 پڑھتے ہیں، کسی کا کوئی بھلا نہیں کرتے، اپنا بھلا کرتے ہیں، اپنی بھلائی کا ارادہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے۔ آپ 1 بھی نہ پڑھے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 5 پڑھیں آپ کی نمازوں کی وجہ سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن کمی اگر ہے، کوتاہی اگر ہے، نقص اگر ہے، کمزوری اگر ہے تو وہ تجھ میں ہے، تم نے مانگنا ہے، تم نے آ کے نماز پڑھنی ہے۔ اور تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو جزا ملے گی، جو بدلہ ملے گا، جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گا وہ تمہیں ملے گا، تمہارا اجر کوئی اور نہیں لے کے جائے گا۔ اس لیے اس مصروفیت کے دور میں ہر بندے کو کام ہے، مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ کمائی کرنے کے لیے تو وقت نکال رہا ہے، کمانے کے لیے تو اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن رب کو منانے کے لیے ٹائم نہیں۔ پھر یہ شکوہ اور یہ شکایت کہ جی ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں، تو لوگوں یاد رکھو اگر قیامت کے دن عزت چاہتے ہو تو وقت پہ آؤ، سب سے پہلے آؤ اور آ کے اذان دیا کرو۔ اس کے بعد اگلی بات، وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ بیٹھے گا اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، جو ہر وقت ماتھے پہ تیوڑی چڑھا کے نہیں بیٹھتا، جو ہر وقت منہ کو بسوڑ کے نہیں بیٹھتا، جو ہر وقت غصے میں اور غسیلا پن انداز اختیار کر کے نہیں بیٹھتا، جو ہر ایک پر جبر اور ظلم کرنے پہ نہیں اترتا، جو غالم گلوچ نہیں کرتا، جو لوگوں کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتا، جس کی زبان محفوظ ہے، جو بد کلامی نہیں کرتا، جو بد اخلاقی نہیں کرتا، جو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ رکھتا ہے، جو بڑوں کے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بات کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو ماں باپ کا مقام دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ان کی عزت دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی مظلوم کی مظلومیت کا فائدہ اٹھا کے ظلم نہیں کرتا، کسی غریب کی غربت کا فائدہ اٹھا کے اس پر ظلم نہیں کرتا، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ بندہ اعتدال میں رہتا ہے، میانہ روی سے چلتا ہے،
کردار اور اعمال میں اپنے دل میں جھانکتا رہتا ہے کہ کہاں جا کے میں برائی کی طرف جا رہا ہوں اور کہاں جا کے میں بد اخلاقی کی طرف جا رہا ہوں۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی چال ڈھال میں، انسان کی کلام میں، انسان کی بات میں، انسان کے لباس میں ہر طرح سے اعتدال ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو۔ لیکن اخلاقی حوالے سے ہمارا معاشرہ بالکل گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ 5-10 روپے کے لیے ہم گریبان پکڑنے پہ اتر جاتے ہیں، 150 کے لیے ہم لوگوں کو دھکا دینا شروع کر دیتے ہیں، چند ٹکوں کے لیے ہم مسلمان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، گھروں کے آگے جو ہے وہ جا کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چند روپیوں اور پیسوں کے لیے مسلمان کو ذلیل کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاق اور یہ ہمارا کردار نہیں ہے۔ مسلمان کا کردار یہ ہے کہ مجبور ہے اسے مہلت دو، مظلوم ہے تو اسے مزید ظلم نہ کرو، اگر کوئی کسی ظلم کا شکار ہو گیا اسے معاف کر دو۔ قرضہ دیا کسی سے، اکثر ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں قرضے کی وجہ سے، قرضہ دیا اب مقروض واپس نہیں دے رہا، اب کتنی دیر انتظار کریں، آخر کار لڑائی پہ اترنا نا، تو لڑائی حل نہیں ہے۔ دیکھیں وہ کیوں نہیں دے رہا، اچھے طریقے سے معاملے کو سمیٹا جائے، اچھے طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے، اس بندے کو پکڑ کے عدالت میں لایا جائے۔ اگر وہ جان بوجھ کے آپ کو ہیلے اور بہانے کے ساتھ آپ کا پیسہ کھانا چاہتا ہے تو آپ اچھا طریقہ استعمال کر کے اس سے اپنے پیسے نکلوانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، غریب ہے، اس نے آپ سے قرضہ لیا، واپس نہیں دے سکتا، آپ جتنی مہلت دے سکتے ہیں دیں، اور بہترین درجہ یہ ہے کہ آپ معافی کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کیا پتہ آج آپ کو اللہ فوت کر دے تو کیا کرنا تھا آپ نے اتنے پیسے کا، وہ کس کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ تصور بن چکا ہے کہ جو ناگہانی موت ہے نا، اچانک حادثاتی موت، یوں باہر نکلے، بائک پہ نکلے، سڑک پہ گئے، حادثہ ہوا، وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باہر گئے، گاڑی جا رہی ہے، کار جا رہی ہے، ٹرک لگا ہے اور حادثہ ہوا ہے، سارے کے سارے کار کے اندر فوت ہو گئے۔ اچانک اٹیک ہوا ہے، دل کا دورہ پڑا ہے، وہیں پہ فوت ہو گیا۔ یہ حادثاتی موت، یہ اچانک آنے والی موت، ہم میں سے ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ دوسرے مر رہے ہیں نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اب سڑک پہ جائیں، اب میں کل لاہور سے آیا ہوں، لاہور سے لے کر یہاں گجرانوالہ چندہ قلعہ تک میں نے 4 ٹرک بڑے بڑے الٹے ہوئے دیکھے، گرے پڑے حادثے کے ساتھ۔ 3 ٹرک ایک جگہ پہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوئے تھے اور ان کا کوئی حال نہیں تھا، دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ دیکھ کے سمجھ آ رہی تھی کہ جو اس میں موجود تھے ان کا کیا حال بنا ہوگا۔ تو حادثاتی موت، ہم سمجھتے ہیں کہ حادثاتی موت دوسروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے جو وقت لکھا ہے وہ آ کے رہے گا، اور جب آپ کی موت ہے وہ آ کے رہے گی۔ اس لیے چند روپیوں کے لیے، پیسوں کے لیے اپنے اخلاق کی گراوٹ کا شکار نہ ہو، بد اخلاقی پہ نہ اتریں۔ پیار اور محبت کے ساتھ جو بات ہو سکتی ہے، جو کام ہو سکتا ہے، وہ بد اخلاقی کے ساتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رہی بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ میرے قریب بیٹھے گا، کیا مطلب؟ اسے عزت ملے گی۔ جو پیغمبر کے قریب ہوگا اس سے بڑا معزز انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو عزت اگر چاہتے ہو تو اخلاق اچھا کرو، کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کا ساتھ ملے گا اور اللہ کے پیغمبر کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور پھر اگر اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ بھی محبت کریں گے۔ بد اخلاق بندہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ بندہ کہ جس کی گندی زبان سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ یار چھوڑو اس کو گالی نکالنے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی، چھوڑو یار اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو بد اخلاق ہی بڑا ہے، اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اسے تو بڑے چھوٹے کا حیا ہی نہیں ہے۔ تو بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہو جائیں تو آپ بدتر بن گئے ہیں، اب معزز نہیں بن سکتے۔ معزز کیسے بنیں گے؟ جب آپ کے اخلاق کے اندر درستی آئے گی، جب آپ کے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی۔ تو یہ چیزیں، یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان پر غور نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھتے، حالانکہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن اپنے بندوں کو عزت دے گا۔ اس کے بعد ایک تو یہ کہ انسان اپنا اخلاق اچھا کرے، مسجد میں آ کے اذان دے، نماز پابندی سے پڑھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کاروبار کے اندر سچ بولے، تجارت کے اندر دھوکہ نہ کرے، فریب نہ کرے۔
اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ جھوٹ بول کے لاکھوں کما لے، اربوں کما لے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ کر کے جتنا مرضی کما لے، وہ پیسہ اس کی عزت کا سبب نہیں بنے گا، وہ پیسہ ایک دن اس کی ذلت کا سبب بنے گا۔ تجھ پر چھاپے پڑیں گے، لوگ تیرے پیسے پر سوال اٹھائیں گے، اعتراض اٹھائیں گے، بتا کہاں سے اتنا پیسہ آیا ہے؟ کیوں؟ تو نے دھوکے کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ لوگوں کو فریب دے کر اتنا پیسہ کمایا ہے۔ وہ پیسہ تیری عزت کا سبب کبھی نہیں بن سکتا۔ تجھے ظاہراً شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ کما لے، جتنا کما سکتا ہے کما لے، ابھی موقع ہے، بعد کل کس نے دیکھا ہے؟ حضرات یہ شیطان کا دھوکہ ایک مسلمان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ابھی موقع ہے، کما لے جتنا کمانا ہے۔ حضرات موقع کی بات نہیں ہے، بات ہے حلال اور حرام کی۔ انسان اگر اس کا خیال رکھے، سچائی کے ساتھ کمائے، تو یہی مال اس کی عزت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ملاوٹ کے ساتھ کمائے، دھوکہ اور فریب دے کے کمائے، یہی مال اس کی ذلت کا شکار بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو اپنے جماعت سے خارج کر دیا، اپنی جماعت سے نکال دیا۔ اب وہ بندہ جو ملاوٹ کر کے کماتا ہے، جب وہ اللہ کے رسول کی جماعت میں سے نہیں ہے، جب وہ مسلمانوں کی صف سے نکل گیا ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسا کم پیسہ کمانے کا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء۔ یہ ہے فضیلت اس بندے کے لیے جو سچائی کے ساتھ کماتا ہے، تھوڑا کما لیتا ہے، جو سچ بول کے کماتا ہے، حلال کما لیتا ہے، جو اپنی گفتگو میں اعتدال رکھ کے کماتا ہے، تھوڑا کما لیتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، شام کی لے کے جاتا ہے گھر میں، اگلے دن کی نہیں ملی کوئی بات نہیں، آج شام کے لیے اللہ نے اگر میرے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہی کافی ہے۔ یہ بھی اس مالک کی مرضی اور یہ بھی اس مالک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے آج شام کے لیے بھی میرے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ جس بندے کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا، اللہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سچ بول کے تجارت کرتا ہے، بھئی عیب ہے بتاؤ، میری چیز میں یہ خرابی ہے، بھائی لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو نہ لو، میری چیز میں یہ کمی ہے، اگر لینی ہے تو لو، اور اگر آپ کی چیز بڑی اچھی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ہے، آپ کہیں بتائیں بھائی میری چیز، میں نے جھوٹ نہیں بولنا اور میں نے نہ قسمیں اٹھانی ہیں، قسم اٹھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں سچ بولتا ہوں میری چیز کی یہ کوالٹی ہے، اور اگرچہ دوسروں سے میں مہنگی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے مہنگی دینے میں ہی منافع ملے گا، اگر میں دوسروں کی طرح بیچوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ملاوٹ کے ساتھ بیچ رہے ہیں اور میری چیز اعلیٰ ہے۔ آپ اپنی چیز کی خوبصورتی اور کوالٹی بیان کر کے قیمت زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، دھوکہ اور فریب نہ دیں، پردہ نہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے انبیاء کرام اور شہدائے اعظام کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ انبیاء کا ساتھ، چھوٹی بات نہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا انبیاء کو، انبیاء آپ کے آنے سے پہلے انبیاء اس دنیا سے جا چکے۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 1450 سال پہلے وہ بھی اس دنیا سے رخصت فرما چکے۔ انبیاء کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن کل قیامت کے دن جو بندہ سچ بولنے والا ہے، ایمانت دار ہوتا ہے، اپنی تجارت کے اندر کھرا اور کھوٹا واضح کرتا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر سچائی آ جائے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کو انبیاء کا ساتھ مل گیا، اس سے بڑا معزز کون ہے، اس سے بڑا عزت دار کون ہے؟ تو کل قیامت کے دن اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اپنا اخلاق اچھا کریں، اسی طرح اپنی تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر سچائی پیدا کریں، اسی طرح مسجد میں آ کے اذان دیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری بات، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ آپ نے فرمایا جو قرآن بڑے اچھے طریقے سے مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھ کے قرآن کو سیکھتا ہے، پڑھنے کا انداز سیکھتا ہے، تجوید پڑھتا ہے، قرآن کو اپنے اچھا لہجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حسن صوت کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں قرآن پہ،
انگلش پڑھنے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، اشعار پڑھنے کے لیے، نثر اور نظم پڑھنے کے لیے ہم نے بڑی اکیڈمیز جوائن کی ہوئی ہیں، ہم نے بڑی ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں؟ جب بیماری ہو تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مجھے شفا مل جائے، دوائی مل جائے، لیکن آج ہر کوئی بیمار ہے، روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہے، جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہے، مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ اس پریشانی کو ڈاکٹر نے حل نہیں کرنا، اللہ نے حل کرنا ہے۔ تو پریشانی دور تب ہوگی جب آپ اللہ کے در پہ آئیں گے، اور آپ کہیں کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں ہی نہ، تو کیسے آپ کی صحت ٹھیک ہوگی؟ اسی طرح آپ کہیں پریشانیاں بڑی ہیں، دکھ بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، لیکن مسجد کی طرف آپ نے کبھی منہ بھی نہیں کیا، 5 نمازیں آپ سے پابندی کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی، تو یہ کیسا آپ کا شکوہ ہے؟ آپ اگر اپنی روحانی بیماری، اپنی تنگ دستی، اپنے گھر کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے در پہ آئیں، کیونکہ اس کی شفا اللہ نے دینی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اپنے بچوں سے بھی قرآن کی تلاوت کروایا کریں، خود بھی کیا کریں، روزانہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی پابند کریں کہ آپ نے 15 سے 20 منٹ کم از کم 15 سے 20 منٹ تو ہونی چاہیے نا، آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ نے 2 صفحے قرآن کے پڑھنے ہیں۔ دیکھیے اللہ کیسے برکتیں نازل فرمائے گا۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن میں اس قدر برکتیں ہیں، اگر آپ پریشان ہیں یہ وظیفہ شروع کر کے دیکھیں، اللہ نہ برکتیں نازل فرمائے تو پھر کہنا اپنے گھر میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دیں۔ بھئی آپ نے جو مرضی ہو جائے، جس طرح سکول کا پابند بنایا نا کہ سکول جانا ہی جانا ہے، بچے نہیں جائے گا سکول، ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، خرچہ بند ہو جائے گا، تجھے آج کے دن میں تجھے گفٹ نہیں لا کے دوں گا، جو تو مانگ رہا ہے تجھے نہیں ملے گا، تیرے کپڑے بند، جوتی بند۔ یہ تلاوت پہ کر کے دیکھو کہ بیٹا آج اگر تلاوت نہ کی تو تجھے آج کا خرچہ نہیں ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے۔ پابند بچوں کو بھی کرنا ہے، خود بھی پابند ہونا ہے، تو پھر دیکھنا اللہ آپ کے گھروں میں کیسے برکتیں نازل فرمائے۔ تلاوت کرنی نہیں اور شکوے کرنے ہیں کہ بڑی تنگیاں ہیں، پریشانی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ان اسباب اور ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔